الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ لاک ڈاؤن کے اس ایام میں ہی عطا فرمایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان مبارک جیسے ہر مرتبہ گزارتے ہیں، اسی طرح رمضان کا استقبال اعمال کے ساتھ کریں۔ رمضان اللہ تعالیٰ عبادت اور دعوت، یہ دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ خوب عبادت بھی کرنا ہے اور خوب دین کی دعوت بھی دینا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ خصوصاً رمضان مبارک کے ان ایام میں ایک طرف لاک ڈاؤن ہے اور ایک طرف روزے تراویح کا مسئلہ ہے۔ قانون اور انتظامیہ کی طرف سے جو احکامات عائد کیے گئے ہیں کہ تراویح گھروں میں پڑھیں، نمازیں گھروں میں ادا کریں، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب جس طرح تقریباً 1 مہینے سے نمازیں گھروں میں ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی نمازیں اور تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں ہی کرنے کی پابندی کریں۔ انتظامیہ کی طرف سے سخت قانون عائد کیا گیا ہے کہ ادھر ادھر سے جمع نہ کریں، چھت پر نہ پڑھیں، پڑوسیوں کو جمع نہ کریں۔ یہ پابندیاں جو قانونی اعتبار سے بتا دی گئی ہیں، ہم سب کو اس قانون کی پوری رعایت رکھنی چاہیے۔ قانون کی رعایت رکھتے ہوئے ہم گھروں میں تراویح بھی ادا کریں گے رمضان کے، اور اسی طرح جو ہے 5 وقت کا نماز بھی گھروں میں ادا کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ جو روزے ہیں، ماشاءاللہ جس طرح ہر رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اسی طرح تراویح اور روزے پورے مکمل کریں گے۔ بہت سے ساتھی ہمارے جو بیمار ہیں اور کوارنٹائن میں ہیں، ان کے لیے بات عرض کرنی ہے۔ اگر ڈاکٹروں کی طرف سے یہ مشورہ ہے کہ ان کے لیے دوا وغیرہ استعمال کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے ان کے لیے کہ اگر دوا کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں گے بعد میں، اور روزوں کو رمضان کے بعد ادا کریں۔ اور جب تک دوا کا مسئلہ ہے، 10 روزے، 8 روزے یا 15 روزے تک، جس کا بھی جتنا کوارنٹائن مکمل ہوتا ہے، تب تک دوائی بھی استعمال کر لیں اور اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اجازت مل رہی ہے، ان بھائیوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ ماشاءاللہ روزے رکھیں اگر کوئی پابندی نہ ہو۔ ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے فون کر کے پوچھا کہ ہم تراویح کیسے ادا کریں، حافظ چاہیے۔ ہم نے سب کو یہی مشورہ دیا، اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اگر حافظ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہیں تو ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے تراویح کی تکمیل کر لیں اور قرآن مکمل سنیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے تو الحمد للہ سے مکمل کریں۔ اگر گھر میں ایک ہی آدمی ہے تو اپنے انفرادی تراویح مکمل کر لیں۔ اسی طرح روزہ جو ہے یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ روزہ آدمی کو متقی بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے صغائر کبائر جو بھی گناہ کے عادی تھے، اس سے رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں دعائیں خصوصی طور پہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں چاہیے کہ ہر مسلمان توبہ کرے۔ اتنی زبردست وبا جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو اچھے طاقتور ملکوں کو لپیٹ میں لے چکی ہے، بڑی بڑی طاقت والے
اور بڑی بڑی حکومت والے اس کے سامنے زیر ہو چکے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا ایک بیماری بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے مجبور ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک بیماری زمین پہ چھوڑتا ہے، تو یہ حال ہے۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا، ساری حکومتیں اور جو کچھ ہیں وہ سب میرے تابع ہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس زمین پر، آسمانوں میں اور زمین کی ہر مخلوق پر اللہ کا ہی امر چلتا ہے، باقی کسی کا نہیں چلتا۔ ساری ملکیتیں، حکومتیں اللہ کی۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھا آپ نے کس طرح راستے اور پوری چیزیں، دکانیں اور بڑے بڑے مال خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت چلتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم سب توبہ کریں اللہ کے سامنے، غیبت سے بچیں، حسد، کینہ، بغض، ساری گندگیوں سے دلوں کو صاف کریں، اور اسی طرح جو کچھ بھی ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں اس ساری چیزوں کو دلوں سے صاف کریں، اپنے اعمال کی پابندی، نمازوں کی پابندی، اور اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں خوب وقت گزاریں۔ خاص طور سے رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی خوب پابندی کریں۔ ہر مسلمان قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم پورے سال میں 2 مرتبہ ختم کریں۔ اپنے گھروں میں 6 نمبر کا مذاکرہ، اسی طرح قرآن کے حلقے لگائیں، تعلیم کریں، مشورہ کریں، گھر میں ایک دینی ماحول بنائیں جو صحابیات کے گھر تھے۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کو صحابہ اور صحابیات والے گھر بنانے کی فکر کریں۔ ان کے گھروں میں بھی اعمال تھے، مساجد میں اعمال تھے۔ اس وقت مسجد میں تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن گھروں میں تو ہمیں پابندی سے اعمال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے عادی ہیں اور بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بھی ہیں۔ بہت سے مدارس والے اور غربا مستحقین ماشاءاللہ رمضان میں لینے کے لیے آتے ہیں، جو ماشاءاللہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور اس کے مستحقین رشتہ دار اور اس کے مستحقین، اسی طرح مدارس، جو بہت سے مدارس والے ادھر ادھر سے آتے تھے لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آنا ان کا دشوار ہے، ان احباب سے جو ماشاءاللہ استطاعت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مدارس اور خصوصاً اپنے علاقے کے مدارس کو خوب تعاون کرنے کی فکر کریں، کیونکہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، انہیں چلانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چلاتے ہیں۔ ذریعہ آپ سب کو اللہ نے بنایا، ہم سب کو بنایا۔ علماء پڑھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے راستے سے مدرسے میں تعاون کرتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے سے مدارس میں تعاون کریں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے خوب رو رو کر مانگیں، اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اور اس وبا کی دوری کے لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ سے امید ہے کہ وبا اس امت سے ختم ہو جائے گی اور ساری دنیا سے اللہ ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ جو ماشاءاللہ قریوں میں ہیں، بستیوں میں ساتھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بہت سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں ان سے، اور شہر بیلگام، ضلع بیلگام اور پورے کرناٹک کے لیے خاص طور سے پیغام ہے، اور عمومی طور سے ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ جتنی باتیں کہی گئیں اس کے مطابق اور انتظامیہ کے تعاون کرتے ہوئے چلتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے سارا نظام چل رہا ہے۔ کائنات کا جتنا نظام ہے وہ کائنات کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کے امر کے تابع ہے۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ پریشانیاں، حالات گھروں پر اور اپنے روزی پر اور جو کچھ بھی بیماریوں کے راستے سے آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں کا رمضان میں خوب اہتمام کریں۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے موت تک اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، اپنے گھروں کے بدلنے کے فیصلے کریں، شرابی شراب سے توبہ کرے، زانی زنا سے، اور اسی طرح چور چوری سے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ بندے، بندیاں اور ساری امت اللہ کے طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے بندیوں کا، ساری انسانیت کا رجوع اپنے طرف چاہتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری، اب ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کی ایسی حرکت نہ کریں
جس سے مسلمانوں کو اور تکلیف آ جائے، اس لیے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ باہر گھومنا پھرنا، جو راتوں میں گھومنے کی عادت ہے نوجوانوں کو، ان نوجوان بھائیوں سے خصوصی طور سے گزارش ہے، رات میں دیر تک چوراہوں پر بیٹھنا، کیا کٹوں پہ بیٹھنا اور ادھر گھومنا ادھر گھومنا گاڑیوں کے ذریعے سے بہت احتیاط کریں۔ تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ یہ مصیبت نکل جائے گی، پھر جیسے نارمل زندگی چل رہی تھی، باہر چلنا پھرنا تجارت انشاءاللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، انشاءاللہ راستے اللہ کھولیں گا۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس ساری وبا کو، ساری تکلیفوں کو اس امت سے دور فرمائے، اس امت کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔